السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے سبق کا مرکزی خیال، مقاصد تدریس، سبق کے اہم نکات اور ان سے خلاصہ کس طرح سے بنانا ہے یہ سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ خلاصہ لکھتے وقت کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ ہم نے پہلے حصے میں پڑھا تھا۔ اب دوسرے حصے میں ہم نثر پاروں کی تشریح کا طریقہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ نثر پاروں کی تشریح کس طرح بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے تشریح کیسے کی جائے۔ کسی نثر پارے کی تشریح کے لیے جو ہے وہ آپ کو درج ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ نے جو بھی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بہت دھیان سے ان کو سننا اور سمجھنا ہے۔ نثر پارے کی تشریح میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حوالہ متن ہے۔ حوالہ متن میں متن کے معنی ہے اصل عبارت اور اس کا دوسرا معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ اس لحاظ سے حوالہ متن سے مراد ہے کہ دی ہوئی عبارت کس مضمون سے لی گئی ہے اور اس مضمون کا مصنف یعنی لکھنے والا کون ہے۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حوالہ متن میں ہم نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ماخذ اور اس سبق کی صنف جو ہے وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ حوالہ متن کا سوال جو ہے یہ بھی لازمی پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے اس میں جو ہے ضروری باتیں ان پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ سبق کی تشریح کرنی ہے۔ حوالہ متن سمجھ لینے کے بعد اگلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے سیاق و سباق کا۔ سیاق کے معنی ہے مضمون کا ڈھنگ یا طرز، یعنی مضمون جو ہے لکھا ہوا سبق جو ہے وہ کس طریقہ کار کا ہے، کس طرز کا ہے۔ اور سباق کے معنی ہے ربط یا تعلق۔ گویا سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ عبارت کا مضمون سے کیا تعلق یا ربط ہے۔ لفظی طور پر سیاق سے مراد یہ ہے کہ پیچھے سے بات کیسے چل رہی ہے، اور سباق سے مراد ہے کہ اس نثر پارے سے آگے مضمون کیسے بڑھنا ہے۔ اسے ہم موقع محل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ عبارت کس موقع سے لی گئی ہے اور اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے۔ اگر عبارت کسی کہانی سے لی گئی ہے تو بتانا ہوگا کہ کہانی کے آغاز سے یہ عبارت لی گئی ہے یا کہانی کے نقطہ عروج سے، درمیان سے یا انجام و آخر سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا اہم نقطہ جو ہے وہ ہے حل لغت کا۔ اس عنوان کے تحت دی ہوئی عبارت میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں اور ان معنی کی جو ہے وہ تشریحات اور توضیحات جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا اہم نقطہ جو ہے اس میں وہ ہے سلیس و تشریح کا۔ یہ حصہ بہت اہم ہے، بلکہ اسے ہی اصل حصہ سمجھنا چاہیے۔ اس حصے میں مضمون کی روشنی میں دی ہوئی عبارت جو ہے اس کو آپ نے آسان الفاظ میں پیش کرنا ہے اور اس کی خوب تشریح اور وضاحت کرنی ہے۔ عبارت میں اگر تلمیح یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے اس کی پوری وضاحت کرنی ہے۔ مثلاً اگر کوہ طور کا ذکر آیا ہے تو بتانا ہوگا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہیں آپ نے دیدار الہی کا تقاضا کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی چیز جو تاریخی واقعہ کے حساب سے تاریخی واقعہ کوئی بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اس کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا تشریح میں بتانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جامع یا مختصر بات بیان ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اسی طرح سے عبارت جو ہے اس کے اندر مفہوم جو لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے مطلب لکھنے ہیں اور ان کی مناسبت سے آیات قرآنی یا ان کا ترجمہ لکھ دیں۔ احادیث، اشعار و اقوال ان کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ ان حوالوں کی روشنی میں عبارت کا مفہوم جو ہے وہ خوب واضح ہو جائے۔ اسی طرح آپ کسی تاریخی واقعے، مثال یا اپنے تجربے یا مشاہدے کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اگر ان